أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا متن ہے۔ ہماری گفتگو اس متن سے متعلق اور اس کتاب سے متعلق کیا ہے جاری ہے۔ بات پہنچی تھی کہ اہل السنہ والجماعہ ان کا کیا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں جس کا ذکر ہے۔ کتاب اللہ میں، سنت رسول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، صفات علی کا ذکر ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ ان اسماء حسنی اور صفات علی پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یا پیارے پیارے جو نام ہیں ان پر ان کا ایمان ہے۔ اور اسی طرح عمدہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پر بھی کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے۔ اسی لیے یاد ہوگا آپ حضرات کو کہ گزشتہ ملاقات میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ ان تمام اسماء حسنی صفات علی پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر سورہ الاخلاص میں ہے۔ اب اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما وصف به نفسه في اعظم آیت فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت، قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی آیت، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن صفات کا ذکر ہے، اہل سنہ والجماعہ ان تمام صفات پر کیا ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ آیت جو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اس آیت کریمہ میں تقریباً 27 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علی ہیں۔ سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنی اور صفات علی تقریباً 27 کا کیا ہے، ذکر ہے۔ اسی لیے یہ آیت اعظم آیہ، سب سے عظیم آیت قرآن مجید میں سمجھی جاتی ہے، اور سمجھی اس لیے جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیت کریمہ سب سے عظیم آیت ہے۔ اور وہ آیت کریمہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی۔ اگرچہ آیت پر اگر غور کیا جائے تو آیت جن جملوں میں پر مشتمل ہے، اور آیت جتنی بڑی ہے اس سے بھی بڑی کئی آیتیں قرآن مجید میں کیا ہے، پائی جاتی ہیں، لیکن اس آیت کو سب سے عظیم، سب سے بڑی آیت اس اعتبار سے سمجھا گیا ہے کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات علی کا ذکر ہے۔ جس قدر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علی کا ذکر ہے، اتنا زیادہ قرآن مجید میں کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کو اعظم آیہ، سب سے عظیم آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ کیونکہ ادھر کہیں ذہن میں یہ بات نہ آئے، اس سے پہلے بات گزری کہ سورہ الاخلاص، اس میں جو اللہ کے اسماء حسنی صفات علی کا ذکر ہے، اہل السنہ والجماعہ ان پر ایمان لاتا ہے۔ تو وہ صورت کے اعتبار سے، یعنی وہ بات صورت کے اعتبار سے کہ ایک مختصر صورت، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی
کہ اسماء حسنہ صفات علا سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کا کیا ہے، اس میں ذکر ہے۔ اور یہ آیت آیت الکرسی آیت کے اعتبار سے سب سے عظیم آیت ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک تو سورت اور دوسری کیا ہے، آیت۔ تو قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، اے ابی ابن کعب، اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس موقع پر جواب میں ابی ابن کعب نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی ابن کعب سے جواب ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا، مارا، اور کہا، لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، ابو المنذر ابی ابن کعب کی کنیت، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی یہ جو تمہارے پاس سے علم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے، تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ابی ابن کعب قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس کے معنی مفہوم پر غور کیے ہوں گے تو اس نتیجے پر پہنچے رہے ہوں گے کہ شاید سب سے عظیم آیت یہ ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو انہوں نے جواب دے دیا، اور یہ بھی ان کے ذہن میں رہا ہوگا کہ اگر میرا جواب غلط ہوگا تو اللہ کے رسول میری اصلاح فرمائیں گے۔ لیکن ابی ابن کعب کا جواب بالکل صحیح ثابت ہوا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی، کسے؟ ابو المنذر کو، کہ اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی یہ علم، یہ معلومات جو تمہارے پاس قرآن مجید سے متعلق ہے، یہ بات تمہارے لیے کیا ہے، بہت ہی یعنی برکت کا کیا ہے، باعث ہے، اور تمہیں یہ چیز کیا ہے، مبارک ہو۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ ان تمام اسماء حسنہ اور صفات علی پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ہے، اور یہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، آیت الکرسی ہے۔ آئیے آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پوری آیت کا ذکر فرمایا متن میں۔ آیت اس طرح ہے، اللہ کے تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ پوری آیت ہے یہ آیت الکرسی، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس آیت کا ذکر، یعنی پوری آیت کا ذکر اپنے متن میں بھی کیا ہے، فرمایا۔ اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں کہ کس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ اور صفات علی کا کیا ہے، ذکر ہے۔ اور یہ آیت بہت ہی بہترین مثال ہے اور بہت ہی عمدہ آیت ہے اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علی کو سمجھنے کے لیے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ آیت کریمہ کی ابتدا اللہ لا الہ الا ہو، اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ سے ہے، لفظ جلالہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہے، یعنی ایک نام ہے۔
اور یہ اسم، یہ نام، لفظ جلالہ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے تمام اسماء حسنہ میں سب سے عظیم نام ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کے ناموں میں سب سے اول، سب سے بڑا اور سب سے عظیم، سر فہرست جس نام کو جو نام آتا ہے وہ یہی ہے لفظ جلالہ، لفظ اللہ۔ کیوں سب سے عظیم نام ہے؟ کیونکہ تمام ناموں کو اسی نام کی طرف، اور تمام صفات کو، اللہ کے تمام نام اور اللہ کے تمام صفات کو اسی نام کی طرف کیا ہے، لوٹایا جاتا ہے اور حوالہ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے رزاق ہے، اور کہتے ہیں کہ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ غفور رحیم کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمیع بصیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طرح الحی القیوم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو تمام ناموں کو اسی کی طرف کیا ہے، لوٹایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے، لفظ جلالہ، لفظ اللہ۔ تو اس آیت کریمہ کی عظمت کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، شروعات ہوئی، وہ سب سے عظیم نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور وہ لفظ اللہ ہے۔ اللہ کا معنی کیا؟ لفظ اللہ الہ سے ہے، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ میں، اللہ لا الہ الا ہو، ادھر توحید کا ذکر ہے کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا ہو، مگر صرف وہی۔ یہ وہی یعنی ضمیر لوٹ کہاں رہا ہے؟ اللہ پر، یعنی کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ اور یہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید اس وقت تک کامل مکمل نہیں جب تک کہ اس میں یہ دونوں پہلو نہ پایا جائے۔ بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ نفی بھی ہو اور اثبات بھی اس کے اندر پایا جائے، کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، یہ نفی ہے، انکار کر رہے ہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ثابت بھی کرنا ہے کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو نفی و اثبات دونوں پہلو کیا ہے، توحید میں کیا ہے، پایا جانا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی پر اکتفا کرے، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھا۔ یا اگر کوئی ایسا کہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، بلکہ صرف یہ کہا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، تو اس کا توحید کامل نہیں۔ تو نفی بھی پائی جائے اور اثبات بھی پایا جائے کہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں مگر صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات۔ تو اس آیت کریمہ میں کلمہ توحید کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے الحی القیوم، اللہ کی ذات جو صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا ایک اہم نام الحی اور ایک دوسرا نام القیوم ہے۔ الحی سے مراد زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات زندہ ذات ہے، اور یہ زندگی اللہ رب العزت کی کامل زندگی ہے، جس میں کسی بھی ناحیے سے کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، اس کو دونوں طرح سے سمجھا جائے کہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہی نہیں تھی، ہمیشہ سے زندگی ہے، اللہ زندہ ہے۔ ہم اور آپ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟
دوسرے جاندار دوسرے تمام مخلوقات، اللہ کی ذات کے علاوہ تمام مخلوقات کو اگر لیا جائے تو سبوں کا معاملہ یہی تھا کہ زندگی میں ان کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمان اور زمین یہ بھی موجود نہیں تھی، ان کی زندگی تھی ہی نہیں، ہم اور آپ کی کوئی زندگی نہیں تھی، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دیا، وجود میں لایا۔ رب العزت کا معاملہ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات الحی ہے، جو ہمیشہ زندہ تھی اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی ذات اس کائنات میں اس دنیا میں موجود نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہمیشہ موجود تھی، اور یہ اللہ کا وجود اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے، کبھی کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ جس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، کبھی موت نہیں آئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم توکل، اعتماد، بھروسہ اس پر کرو جو حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، الَّذِي لَا يَمُوتُ، جسے کبھی موت نہیں آئی۔ آگے فرمایا رب العزت نے الحی کی بعد القیوم، اللہ کی ذات قیوم ہے۔ قیوم یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات خود سے قائم ہے، یعنی اللہ کی ذات قائم ہے، یعنی اللہ کو کسی کی محتاجگی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، یعنی ساتوں آسمان اس کو اللہ نے قائم کیا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا، وجود ملایا، لیکن ہم سب پوری مخلوقات اللہ اگر قائم نہ کرتا تو قائم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیشہ خود سے کیا ہے؟ قائم ہے، اسے کوئی قائم کرنے والا نہیں، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے؟ قائم ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، بے نیاز ذات ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، کسی بھی چیز کی اللہ تبارک و تعالی کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات القیوم ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، اور تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہے۔ یعنی آسمان و زمین کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، قرآن مجید میں سورہ روم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس کے حکم سے یہ آسمان اور زمین کیا ہے؟ قائم ہے۔ تو اللہ کی ذات الحی ہے اور القیوم بھی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن مجید میں 3 مقامات میں اس کلمے کا یا اس کلمہ توحید کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ایک تو آیت الکرسی کی ابتدا میں ہے، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی ابتدا میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ تو الحی القیوم اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں 3 مقامات میں اس کا ذکر ہے۔ آگے فرماتے ہیں رب العزت لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اتنی عظیم ذات کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ اللہ کی ذات کو نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ سنہ اونگ کو کہتے ہیں، یعنی جب انسان کو نیند آنے سے پہلے جو جھٹکا نیند کا آتا ہے، جھپکی آتی ہے، اسے سنہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند کی جھپکی نہیں آتی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ سوتی ہے، نہ تو اسے نیند کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جھپکی آنا، نیند کا اثر انسان کے اوپر پایا جائے، اونگ آئے یا نیند کی ضرورت، یہ صفت کمال نہیں ہے، بلکہ یہ صفت کیا ہے؟ صفت نقص ہے۔ یہ صفت کمال نہیں بلکہ صفت نقص ہے۔ تو اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند کی ضرورت نہیں، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ آگے فرمایا رب العزت نے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے مگر صرف اس کی اجازت کے؟ یعنی روز قیامت کوئی شفاعت نہیں کر سکتا کسی کی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت نہ ہو شفاعت کرنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن حکومت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ شفاعت کا مالک اس دن کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اسی لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اجازت اپنے مخصوص بندوں کو کیا ہے؟ نہ دے دے۔ آگے فرمایا رب العزت نے من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کی ذات کو علم ہے، اور یہ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ما بین ایدیہم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے، وما خلفہم پچھلے زمانوں میں کیا ہوا اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ یعنی غور کریے اس پر، مستقبل میں کیا ہونے والا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا آج دنیا میں کوئی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ہو سکتا ہے آج کل دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ہاں فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں جگہ بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ الحمدللہ لوگ امن و امان اطمینان سکون سے ہیں، ایمان والے نہیں ڈرتے اس چیز سے۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ غیب کا معاملہ، مستقبل کا معاملہ، یہ فلاں اور فلاں کوئی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں کہ زلزلہ کب آئے گا، سیلاب کب آئے گا، بارش کب آئے گی، آگ کب لگے گی، آگ کب بجھے گی، اس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے، مستقبل کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرمائے یعلم ما بین ایدیہم، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں اللہ کو علم ہے، وما خلفہم پچھلے زمانوں میں کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے پر دادا لکر دادا، ہو سکتا ہے ہم میں سے بہتوں کو اس کا نام نہیں یاد ہو، بھول چکے ہوں گے ان کا رشتہ کہاں پر ہوا، کتنی اولاد، کیا معاملہ، یعنی ماضی جو ہے گزری ہوئی باتیں، تمام باتیں انسان نہیں یاد رکھتا، نہ تو یاد ہو سکتی، نہ تو اسے معلوم، نہ تو معلوم کر سکتا ہے۔ تاریخ موجود ہے کہ تاریخ میں بھی تمام باتیں نہیں ہیں، بہت ہی محدود کم باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ان باتوں کے بارے میں علم ہے جو پچھلے زمانوں میں ہوا ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ آگے فرمایا رب العزت نے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں معلوم مگر صرف وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتا دیا ہے۔ مستقبل میں قیامت آئے گی، قیامت کی علامات ہیں، اس کے بارے میں اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ اسی طرح قرآن مجید میں پچھلی اقواموں کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن مجید کے ذریعے، نبی کے ذریعے، ورنہ ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس علم کے بارے میں ہم معلوم نہیں کر سکتے مگر صرف وہی جو رب العزت نے ہمیں کیا ہے بتا دیا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ساتوں آسمان اور زمین پر محیط ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی۔ اور کرسی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ کرسی اور عرش میں کیا کوئی فرق ہے؟ جی ہاں،
کرسی ایک عظیم مخلوق ہے، اور یہ کرسی اللہ تبارک و تعالی کا قدم رکھنے کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدم رکھنے کی کیا ہے؟ جگہ ہے، اللہ عز و جل کی۔ تو یہ کرسی اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا قدم رکھتا ہے، اور ایک کرسی عرش الہی پر ہے، یعنی گویا کہ عرش الہی کرسی سے بھی بڑا ہے عرش۔ اسی لیے سب سے بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، توحید کا جز ہے یہ کہ سب سے بڑا مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی بڑی مخلوق وہ عرش ہے، عرش الہی۔ اور یہ کرسی جو کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین پر محیط ہے، اس سے بڑی ہے کرسی اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو اب آپ غور کریے، ذرا سوچیے کہ یہ عرش الہی کتنا بڑا ہوگا۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے ہم اس پر غور کر سکتے ہیں کہ عرش الہی کی کتنی عظمت ہے، کتنی عظیم مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، یعنی جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح 7 زمین ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابل میں اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک سکہ، ایک حلقہ، ایک سکہ کسی میدان چٹیل زمین میں کیا ہے پھینک دیا جائے، اس کا کیا اعتبار؟ یعنی ایک بہت بڑا میدان ہے، کھلی زمین ہے، ادھر انسان جا کر کے ایک سکہ ڈال دے، ایک کڑا ڈال دے، جو عورت مثلا جو چوڑی پہنتی ہے، کڑا پہنتی ہے، سکے ہیں ہمارے پاس، روپیہ یا درہم یا دینار ڈالر جو بھی ہو، ادھر اگر انسان پھینک دے، یعنی اتنی بڑی زمین اور اتنی ایک چھوٹی چیز، کوئی اس کا اعتبار ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ تو یہی معاملہ ساتوں آسمان اور زمین کا کرسی کے مقابل میں ہے، کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اگر اس کے مقابل میں دیکھا جائے تو کچھ بالکل معمولی چیز، کچھ سمجھی ہی نہیں جائے گی، سمجھا ہی نہیں جائے گا ساتوں آسمان اور زمین کو، کیونکہ کرسی اتنی بڑی مخلوق ہے۔ آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح عرش الہی کا معاملہ کرسی کے ساتھ اس طرح ہے کہ کرسی کی طرح اس طرح ہے کہ کرسی کو عرش الہی اور کرسی کا معاملہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی سکہ، کوئی حلقہ، کوئی کڑا کسی میدان میں کیا ہے پھینک دیا جائے، رکھ دیا جائے، یعنی عرش الہی اتنی بڑی مخلوق، اتنی عظیم مخلوق ہے کہ کرسی اس پر اگر رکھ دی جائے تو بہت ہی چھوٹی مخلوق کیا ہے سمجھی جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ رب العزت نے جب اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی ساتوں آسمان و زمین پر محیط ہے، یعنی ساتوں آسمان و زمین سے بھی بڑی کیا ہے کرسی ہے، کتنی بڑی ہے اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں اسی آیت کریمہ میں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساتوں آسمان و زمین کی حفاظت کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے، ساتوں آسمان و زمین کا نظام چلانا یہ اللہ کے لیے کوئی بھاری بڑا عمل نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی ہے، یعنی بلند ذات ہے، اور اللہ کی ذات العظیم ہے، یعنی عظیم ذات ہے، عظمت والی ہے، قوت طاقت والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیت میں جن اسماء حسنہ کا ذکر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہوا، اہل السنہ والجماعہ ان تمام پر کیا ہے ایمان رکھتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اسماء حسنہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تقریباً 5 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 الحی، نمبر 3 القیوم،
نمبر 4 العلی، اور نمبر 5 العظیم۔ تو اس آیت کریمہ میں کتنے اسم، کتنے نام ہیں اسماء الحسنہ میں سے؟ 5 نام ہیں۔ پہلا نام اللہ، دوسرا نام ہے الحی، تیسرا ہے القیوم، چوتھا ہے العلی، پانچواں اور آخری کیا ہے؟ العظیم ہے۔ اور صفات کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ میں 26 صفات کا ذکر ہے۔ کتنی؟ 26 صفات کیا ثابت ہو رہی ہیں۔ 5 صفات وہی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ماخوذ ہے۔ اللہ یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ ایک صفت ہے اللہ کی۔ اللہ کا نام اللہ ہے، یعنی یہ ایک بات، بنیادی بات سمجھیے ادھر، کہ اللہ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں ہر نام سے اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے، لیکن ہر صفت اللہ کا نام نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت آگے آئے گی، ابھی جو صفات کا ذکر ہوگا بات سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ 5 جو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں، لفظ جلالہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم، ان 5 ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ 5 صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت اللہ کے نام سے ثابت ہے لفظ جلالہ سے، کہ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی اللہ کا نام ہے، اس سے یہ صفت ثابت ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اللہ کی زندگی ہمیشہ ہے، وہ زندگی کے بھی رکنے والی، ختم ہونے والی نہیں۔ القیوم سے صفت ثابت ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی خود قائم ہے، اللہ کو کوئی قائم کرنے والا نہیں۔ العلی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بلند ہے، یہ چوتھی صفت ہے۔ پانچویں صفت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عظمت والی ذات ہے، بہت ہی عظیم ذات ہے۔ آگے ایک چھٹی صفت ثابت ہو رہی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات الوہیت کے معاملے میں کیا ہے؟ منفرد ہے، تنہا ہے۔ یہ صفت کہاں ثابت ہوئی؟ اس جملے سے، لا الہ الا ہو، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ کے۔ اس جملے سے چھٹی صفت ثابت ہوئی، نمبر 6، کہ الوہیت کے معاملے میں عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہے۔ ساتویں صفت وہ یہ کہ اللہ کی ذات کو نیند نہیں آتی، اور نہیں نیند کے آثار جیسے جھپکی وغیرہ، یہ بھی نہیں۔ نمبر 8، اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان و زمین کا مالک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے کہ آیت میں گزرا ہے، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ نمبر 9، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی ذات ملک میں منفرد ہے، یعنی حکومت میں منفرد ہے، ملکیت میں منفرد ہے۔ 7 آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے اس میں؟ والعیاذ باللہ کوئی نہیں، وہ منفرد ہے۔ تو یہ ایک 9ویں صفت اللہ تبارک و تعالی کی ثابت ہو رہی ہے۔ ایک 10ویں صفت، نمبر 10 اللہ کی صفات میں سے، اللہ رب العزت کی سلطنت، حکومت، بہت ہی بڑی سلطنت، بہت ہی بڑی حکومت ہے، جس سے بڑھ کر کسی اور کی سلطنت نہیں، سلطان نہیں۔ اور یہ کہاں ثابت ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ کوئی نہیں ہے مگر صرف وہی جسے اللہ تبارک و تعالی اجازت دے دے۔ اگر اللہ اجازت نہ دے تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، نہ تو سوچ سکتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ نمبر 10 صفت ہے۔ نمبر 11، کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں ثابت ہو رہا کہ عندیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، یعنی کسی ایک جگہ ہے۔ جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، تو بولتے ہیں جواب میں یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ہے۔ اللہ ہر جگہ پر نہیں ہے، بلکہ اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عرش مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم ہر جگہ ہے۔ یعنی
ایک انسان یعنی اللہ کی کوئی مثال نہیں اس پر ہم، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ ایک نقطے پر ہم غور کریں ساتھ. ہم اگر گھر پر ہیں تو گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں علم ہوتا ہے. کون بات کر رہا ہے، کون چیخ رہا ہے، کون بچہ کیا کر رہا ہے، کون بچی کیا کر رہی ہے، عورت کیا کر رہی ہے. ٹیچر کلاس روم میں ہے، کلاس ہے، ایک بڑا ہال ہے، بڑا کمرہ ہے، روم ہے. اسے معلوم ہے کہ کون سو رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کس کا ذہن ٹیچر کے ساتھ ہے، استاد کے ساتھ ہے، کون مشغول ہے. لیکن کیا ہم ادھر یہ کہیں گے کہ ٹیچر ہر جگہ پوری کلاس میں ہے؟ نہیں، اس کا علم ہر جگہ ہے. کلاس یعنی کلاس تک اس کا علم ہے. گھر کا جو گارجین ہے اس کا علم گھر تک ہے. تو اگر اللہ کو کوئی چیز پوشیدہ، کوئی چیز مخفی چھپی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ غلط عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پر اپنے عرش پر مستوی ہے. یہ صفت ادھر ثابت ہو رہی ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی کا علم کیا ہے؟ ہر چیز پر کیا ہے؟ محیط ہے. نمبر 12، اللہ تبارک و تعالی سے اجازت طلب کرنا، یعنی اللہ رب العزت اجازت دے گا. یہ بھی ایک صفت ثابت ہو رہی اللہ تبارک و تعالی کی کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو سفارش کی کیا ہے؟ اجازت دے گا. نمبر 13، اللہ تبارک و تعالی کا علم ایک عام علم، یعنی ہر چیز پر بھاری، ہر چیز پر محیط ہے. اور یہ ثابت ہوا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، پچھلے زمانوں میں کیا ہوا، رب العزت کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ علم ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو 14 اور 15 اس طرح سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی مستقبل کے بارے میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور ماضی کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں. یعنی اس سے پہلے جو صفت گزری وہ کیا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اللہ کو اس کا علم ہے، ماضی میں کیا ہوگا اللہ کو اس کا علم ہے. اسی طرح اس کے برعکس جو معاملہ ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے. کیونکہ بات گزری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں ہمیں ثابت بھی کرنا ہے اور نفی بھی کرنا ہے. تو ہم ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، ماضی کے بارے میں جانتا ہے. اب ہم نفی، انکار اس طرح سے کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ مستقبل کے بارے میں کچھ مخفی ہے اور نہ ماضی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے. یعنی جہالت اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کو فلاں کے بارے میں نہیں معلوم، فلاں چیز کے بارے میں نہیں معلوم. جہل اللہ کی صفت میں ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے. نمبر 16 وہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ثابت ہو رہی ہے. اور جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ثابت ہوتی ہے تو تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، تمام مخلوقات کا علم کم ہے اور کمزور ہے اللہ کے علم کے مقابل میں. اللہ کے علم کے مقابل میں تمام مخلوقات کا علم کمزور ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کامل علم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. اسی طرح ایک صفت یہ بھی ثابت ہو رہی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت. اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، جیسے کہ بات گزری ہے آیت کریمہ میں آیا ہے الا بما شاء، الا بما شاء. ایک اور صفت اللہ تبارک و تعالی کی کرسی ثابت ہو رہی ہے. اور یہ کرسی کیا ہے؟ موضع القدمین، اس پر اللہ تبارک و تعالی کا دونوں قدم ہے. تو کرسی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ثابت ہو رہی ہے. اسی طرح نمبر 19، 20 اور نمبر 11 نہیں 19، 20 اور 21 یہ 3 صفات ایک ساتھ سمجھیے اس آیت کریمہ سے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس آیت کریمہ سے 3 اہم صفات، یعنی یہ جو جز ہے آیت کا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس سے 3 صفت مزید اور ثابت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات عظمت والی ذات ہے، قوت والی ذات ہے، اور قدرت و طاقت رکھنے والی کیا ہے؟ ذات ہے. 22، 23 اور اسی طرح 24 صفت
آیت کریمہ کے اس جز سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اللہ پر بھاری نہیں، مشکل نہیں۔ تو آیت کے اس جز سے اگر دیکھا جائے تو تین صفت ثابت ہوتی ہیں۔ ایک صفت کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو علم ہے وہ کامل علم ہے۔ ایک دوسری صفت وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تیسری صفت وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حفاظت کرنے والی ہے، ساتوں آسمان و زمین کی حفاظت کرنے والی ہے۔ پچیسویں صفت کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بلند ذات، اونچی ذات ہے، العلو، اور یہ صفت ثابت ہو رہی ہے وَهُوَ العلی سے کیا ہے ثابت ہو رہی ہے۔ نمبر 26 جو صفت ہے جیسے کہ بات گزری ہے العظیم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے؟ عظیم ذات ہے، عظمت والی کیا ہے؟ ذات ہے۔ یہ نمبر 26 ہے۔ تو یہ 26 صفات اگر دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ جو کہ سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی، اس سے کیا ہے ثابت ہو رہی ہے۔ مختصر میں ایک جملہ اور ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متن میں، اس کی وضاحت کر دیجیے، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اسی جملے سے اور اسی آیت کریمہ سے ہے۔ فرمایا شیخ الاسلام نے وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح۔ یعنی یہ آیت اتنی عظیم آیت ہے کہ اگر کسی شخص نے رات کو یہ آیت پڑھی، یعنی سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھا کسی نے، تو صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی، اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ ہے، مفہوم کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ تعلیم دی کہ جب تم بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور آیت الکرسی اگر تم بستر پر آنے پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی، اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب بھی کیا ہے؟ نہیں بھٹکے گا، نہیں جائے گا۔ تو یہ یعنی اگر دیکھا جائے، یعنی اگرچہ اللہ کے رسول کا مفہوم نہیں، فرمان نہیں تھا، یہ شیطان نے، یاد ہوگا جو طویل قصہ ہے جس قصے میں ابو ہریرہ کا سامنا شیطان سے ہوا، اور بیت المال سے انسان شیطان جب آتا چوری کرتا تو ہر دن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ابو ہریرہ سے اپنی جان چھڑا لیا کرتا تھا، حالانکہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیا جائے، کیونکہ تم نے جرم کیا، صدقہ بیت المال میں سے چوری کر رہا ہے۔ تو تیسرے دن شیطان نے کیا ہے یہ جملہ اور یہ بات ابو ہریرہ سے کہا کہ تم نگرانی کرتے ہو بیت المال کی، تو تم اس آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرو، صبح تک تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارے مال کی حفاظت ہوگی، اور شیطان تمہارے قریب بھی کیا ہے؟ نہیں بھٹکے گا۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے بات بیان کی گئی تو اللہ کے رسول نے کیا ہے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں، آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کہ اگر اس آیت کریمہ کی کوئی تلاوت کر لے رات کو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور شیطان کے شر سے کیا ہے؟ محفوظ رہے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی حفاظت میں صرف اسی لیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اسماء حسنہ اور کئی صفات علا کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان ان اسماء حسنہ صفات علا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، رب العزت اس کی حفاظت بھی کیا ہے؟ ضرور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو آیت الکرسی کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق اللہ کی ذات سے متعلق ایمان رکھنے کی، ایمان لانے کی توفیق دے، اور اس آیت کریمہ پر بار بار یعنی تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے، ہمارا ایمان تازہ رہو، اور رب العزت کی طرف سے ہمیں کیا ہے؟ حفاظت بھی کیا ہے؟ نصیب ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا